سلسلے توڑ گیا وہ سبھی جاتے جاتے۔ احمد فراز۔ آج ہم شعر نمبر 3 پہ بات کریں گے۔ کتنا آسان تھا تیرے ہجر میں مرنا جانا، پھر بھی ایک عمر لگی جان سے جاتے جاتے۔ ہجر جدائی۔ اگر اپنے محبوب کی جدائی میں مر جانا آسان تھا، لیکن پھر بھی مرتے ہوئے ہمیں ایک عمر لگ گئی۔ اس شعر میں احمد فراز نے عشق کے راستے کی مشکلات کا ذکر بہت مؤثر انداز میں بیان کیا ہے۔ عاشق محبوب کے غم میں بے قرار ہے اور محبوب کی خاطر ہر قسم کی قربانیاں دیتا ہے، اذیتیں برداشت کرتا ہے، مگر اس کی گریہ زاری آہ و بکا بیکار جاتی ہے۔ جدائی کے لمحے طویل ہوتے چلے جاتے ہیں، عاشق آہیں بھی بھرتا ہے کہ شاید محبوب کو رحم آ جائے، مگر محبوب کا سنگ دلانہ رویہ برقرار رہتا ہے۔ عاشق کا تڑپنا، رونا، فریاد کرنا، آہیں بھرنا بیکار جاتا ہے۔ ساری دنیا کے ہیں وہ میرے سوا، ساری دنیا کے ہیں وہ میرے سوا، میں نے دنیا چھوڑ دی جن کے لیے۔ یوں محسوس ہوتا ہے کہ دنیا میں ہر چیز کا ہونا ممکن ہے، مگر یہ بات ناممکن ہے کہ محبوب اپنے عاشق کے ساتھ کیے ہوئے وعدے کو پورا کر دے۔ عاشق تڑپے، جلے یا فریاد کرے، کوئی بات محبوب کو مائل با کرم نہیں کر سکتی اور وہ کسی طور پر لطف و کرم پر آمادہ نہیں ہوتا۔ ان لبوں نے نہ کی مسیحائی، ان لبوں نے نہ کی مسیحائی، ہم نے سو سو طرح سے مر دیکھا۔ چنانچہ ان حالات میں عاشق کو یہ آسان لگتا ہے کہ وہ محبوب کے ہجر میں، اس کی جدائی میں موت کو گلے لگا لے۔ اگرچہ موت کی اپنی تلخی ہے اور انسان مرنے سے ڈرتا بھی ہے اور موت کی اپنی تکلیف ہے، لیکن عاشق جب ہجر اور موت کی تکلیف کا موازنہ کرتا ہے تو اس سے لہجے کی تکلیف کے سامنے موت کی تکلیف کم لگتی ہے، لہٰذا اس کے لیے آسان ہے کہ وہ موت کو گلے لگائے۔ مگر مصیبت تو یہ ہے کہ جب وہ موت کا انتخاب کرتا ہے تو وہ بھی نہیں آتی۔ سب کی طرف رہی وہ نگاہ کرم، سب کی طرف رہی وہ نگاہ کرم، ہم ترستے رہے ایک نظر کے لیے۔ یعنی محبوب کی جدائی میں وقت گزارنا موت سے زیادہ تکلیف دہ ہے، کیونکہ موت تو جب آتی ہے تو انسان دنیا کے ہر معاملے سے بے نیاز ہو جاتا ہے، لیکن ہجر کی تکلیف ایسی ہے کہ انسان نہ زندوں میں ہوتا ہے نہ مردوں میں۔ سانس کا چلنا اگر زندگی کی علامت ہے تو عاشق کا سانس کو چلتا رہے، مگر جسم ایسے ہی ہے جسے مردہ ہو، کیونکہ آرزو خواہشات کے جنم لینے سے جسم کی زندگی ہے، جب یہی ختم ہو جائیں گی تو پھر انسان زندہ ہوتے ہوئے بھی مردوں میں شمار ہوتا ہے۔ اور اگر انسان ہجر سے تنگ آ کر واقعی موت کی خواہش کرے تو موت کا آنا کون سا اپنے اختیار میں ہوتا ہے؟ وہ عشق ایک ایسا راستہ ہے جو تکالیف، اذیتیں اور پریشانیوں سے بھرا ہو۔ عاشق کے نصیب میں صرف ہجر و فراق کے سوا اور کچھ نہیں رکھا۔ چارہ دل سوائے صبر نہیں، چارہ دل سوائے صبر نہیں، سو تمہارے سوا نہیں ہوتا۔ جشن مقتل ہی نہ برپا ہوا ورنہ ہم بھی پا بجولاں ہی سہی ناچتے گاتے جاتے۔ شعر نمبر 4۔ جشن مقتل قتل گاہ کا جشن اور پا بجولاں بیڑیاں پہنے ہوئے۔ قتل گاہ میں کوئی جشن منعقد نہ ہوا، اگر ہوتا تو ہم بھی جان نثار کرتے جاتے۔ شعر نمبر 4 میں شاعر نے اپنے عظیم ارادے کی مضبوطی، اپنی جرت کا اظہار کیا ہے اور اس میں بے ساختگی پائی جاتی ہے۔ پیغام کاری کو یہ دینا چاہتے ہیں کہ جو لوگ ہمت، جرت اور بہادری کا اظہار کرتے ہیں تو ان کا انداز ایسا ہی ہوتا ہے، پھر وہ راستے میں آنے والی مشکلات، پریشانیاں ان کے عزم و ہمت کو کم نہیں کر پاتی، بلکہ ہر آنے والی مشکل ان کے آگے بڑھنے کے نئے جذبے کو فروغ دیتی ہے۔ تم دیے بادے مخالف سے نہ گھبرا اے عقاب، تم دیے بادے مخالف سے نہ گھبرا اے عقاب، یہ تو چلتی ہے تجھے اونچا اڑانے کے لیے۔ جس کا اظہار وہ اس انداز میں کر رہی ہیں کہ مقتل گاہ میں ہی کوئی جشن منعقد نہ ہوا۔ مقتل وہ جگہ ہوتی ہے جہاں کسی کا قتل کیا جاتا ہے۔ ظاہر ہے کہ جہاں کسی کا قتل کیا جا رہا وہ جشن نہیں بلکہ موت کا سناٹا ہوتا ہے۔
لوگ گھبرائے ہوئے ہوتے ہیں، موت کا خوف ان کے چہروں پر عیاں ہوتا ہے۔ ایسی مقتل خوف و دہشت کی علامت ہوتی ہے، نہ کہ وہاں جشن کا انعقاد کیا جائے۔ جبکہ یہاں شاعر نے مقتل کے بارے میں کہا ہے کہ کوئی مقتل برپا ہی نہ ہوا اور نہ ہم جشن مناتے، یعنی شاعر کو قتل کا کوئی خوف نہیں ہے۔ مقتل کا لفظ یہاں پریشانیوں اور امتحانوں کے معنوں میں استعمال ہوا ہے، ایسے امتحانات جو انسان کو جان کا خطرہ ہو۔ ہم کو مٹا سکے یہ زمانے میں دم نہیں، ہم کو مٹا سکے یہ زمانے میں دم نہیں، ہم سے زمانہ خود ہے زمانے سے ہم نہیں۔ دوسرے مصرے میں شاعر کہتا ہے کہ ہم پابجولاں ہی سہی، ہمارے پاؤں میں زنجیریں ہی سہی، لیکن ہم پھر بھی ناچتے گاتے ہوئے آتے، جو اس بات کی علامت ہے کہ ہم کوئی سکھی یا ہم ابھی بھی آسانی میں نہیں ہیں۔ ان مشکلات اور پریشانیوں میں تو ہم اب بھی گرے ہوئے ہیں، لیکن ان زنجیروں نے ہمارے عزم کو سست نہیں کیا، ہمارے ارادے اب بھی مستحکم ہیں۔ ہزار برگ گرے لاکھ آندیاں اٹھیں، ہزار برگ گرے لاکھ آندیاں اٹھیں، وہ پھول کھل کے رہیں گے جو کھلنے والے ہیں۔ حقیقت یہ ہے کہ وہی شخص منزل پر پہنچتا ہے جو راستے میں آنے والی مشکلات کو برداشت کرنے کا حوصلہ رکھتا ہے، کیونکہ کوئی بھی منزل آسان نہیں ملتی۔ راستے میں امتحان اور پریشانیاں لازم و ملزوم ہیں۔ جو ہمت نہیں ہارتے وہ منزل پر پہنچ جاتے ہیں، اور شاعر بھی اپنے عزم و ہمت کا اظہار کرتا ہے کہ اس کے راستے میں آنے والی پریشانیاں اس کو کمزور نہیں کر سکتی، اور وہ ہر آنے والی مصیبت پریشانی کو برداشت کرنے کا حوصلہ رکھتے ہیں۔ جو طوفانوں میں پلتے جا رہے ہیں، جو طوفانوں میں پلتے جا رہے ہیں، وہی دنیا بدلتے جا رہے ہیں۔ شعر نمبر 5۔ اس کی وہ جانے اسے پاس وفا تھا کہ نہ تھا، اس کی وہ جانے اسے پاس وفا تھا کہ نہ تھا، تم فراز اپنی طرف سے تو نبھاتے جاتے۔ میرا محبوب وفاداری کا لحاظ کرتا یا نہ کرتا یہ اس کا فعل تھا، مگر فراز تمہیں وفا کی پاسداری کرنی چاہیے تھی۔ یہ غزل کا آخری شعر ہے، پختہ کا شعر ہے، شاعر نے اپنا تخلص استعمال کیا ہے۔ اس شعر میں شاعر نے خود اپنے اوپر تنقید کی ہے۔ احمد فراز نے غزل کے مطلع میں اپنے محبوب کی بے رخی کا شکوہ کیا ہے۔ سلسلے توڑ گیا وہ سبھی جاتے جاتے، ورنہ اتنے تو مراسم تھے کہ آتے جاتے۔ اور مقطع میں اپنی ذمہ داری کو واضح کرنے کی کوشش کی ہے کہ اس نے توجہ یعنی محبوب نے کیا کیا، اور وہ کیا اس نے تعلق نہیں رکھا تو پھر کیا ہوا؟ اپنے تمام تعلقات کو توڑ کر چلا گیا، یہ اس کا ظرف تھا۔ لیکن جب تم محبت کا دعویٰ کر رہے ہو تو محبت مقابلہ کرنا نہیں سکھاتی، بلکہ محبت کا تقاضا ہے کہ انسان اپنے فرائض کو سر انجام دے۔ اسے اس سے غرض نہیں ہونی چاہیے کہ محبوب نے اس کے ساتھ کیا سلوک کیا، بلکہ محبت تو سکھاتی ہے کہ محبت میں قربانیوں کا تقاضا کرتی ہے، عاشق سے اس کو پورا کرنے کی کوشش کرنی چاہیے، اور یہی محبت عشق کی معراج ہے کہ محبوب پاس وفا کرے نہ کرے، لیکن عاشق کو تو اپنی طرف سے وفاداری کا ثبوت دینا چاہیے۔ شکریہ۔